موجودہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ جو آج کل انسانی سماج کو درپیش ہے، وہ مسئلہ ہے خودکشی کا مسئلہ۔ موجودہ زمانے کے اندر پہلے زمانوں کی بنسبت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کا مزاج اس قدر نازک بن چکا ہے کہ ذرا سی مصیبت، ذرا سی تکلیف، ذرا سا پریشر وہ جھیل نہیں پاتے اور اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور اگر اس کا اوسط نکالا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر 40 سیکنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی انسان پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں خودکشی کر رہا ہے۔ اور اگر بات خاص ہندوستانی حالات کے تناظر میں کی جائے تو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق صرف ہندوستان کے اندر ایک سال میں 1,64,000 لوگ خودکشی ہر سال کر رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار، یہ آنکڑے بہت زیادہ ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کس قدر سنگین ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتے ہیں، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام پاک کی طرف رجوع کریں، حضور کی حدیثوں کو پڑھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بارے میں ہمارے دین نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان مت لو۔ لا تقتلوا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان مت لو، اس لیے کہ یہ جان اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے۔ روئے زمین پر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی، تو ہمارا یہ وجود، ہماری یہ زندگی، ہماری یہ روح اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے۔ چنانچہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی کی شکل میں جو اللہ کی امانت موجود ہے، کوئی بھی انسان اس امانت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا قرآن کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کے اس واضح حکم کے باوجود، جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی جان لینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس واضح حکم کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ نے اس کا انجام بھی واضح فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، رواہ البخاری۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی جان لی تو جس طریقے سے اس نے دنیا کے اندر اپنی جان لی ہوگی، جہنم کے اندر اسی طریقے کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو دو چیزیں یہاں پہ جمع ہو گئیں، ایک تو جہنم کی آگ ہے کہ جس میں انسانوں کو عذاب دیا جائے گا، گنہگاروں کو، تو جہنم کی آگ کا عذاب اپنی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں، جس طریقے سے انسان نے دنیا کے اندر اپنی جان لی ہوگی، سوسائڈ کیا ہوگا، اسی طریقے کے ساتھ پلس اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کس کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اونچے پہاڑ سے گرا کر کے اپنی جان لی ہوگی تو اللہ رب العزت جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے علاوہ اسی انداز میں اس کو پہاڑ کی گہرائیوں سے گرا کر کے عذاب دے گا۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه، اور اگر کسی شخص نے زہر کھا کر کے اپنی جان دی ہوگی تو اس کا عذاب اللہ رب العزت اس طرح دے گا کہ یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ وہ انسان جہنم کے اندر بھی
زہر دے کر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا رہے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی دھاردار کسی لوہے کی چیز سے قتل کیا ہوگا، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، تو اس لوہے کی چیز سے وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو مسلسل قتل کر کے عذاب دیتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جس بھی طریقے کو انسان نے چنا ہوگا اپنی جان دینے کے لیے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اسی انداز کے ساتھ اس کو عذاب دے گا۔ تو گویا کہ جو لوگ بھی خودکشی کرنے والے ہیں یا جو لوگ پریشان ہو کر کے ایسا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہو گیا۔ ایک عذاب تو جہنم کا عذاب ہے کہ جس عذاب کو برداشت کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں انسان نے خودکشی کی ہوگی اس انداز اور اس طریقے کے مطابق بھی انسان کو ڈبل عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ عمل اس قدر ناپسندیدہ تھا کہ حضور کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضور کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی نماز جنازہ ادا کر دیں تو یہ اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا دعائیں کر دینا، نماز جنازہ پڑھا دینا لوگوں کے لیے باعث سکون ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جس شخص نے اپنی جان لی تھی۔ باقی دوسرے صحابہ کرام نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو اس قدر ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ تک پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے، حضور نے بھی ہجرت کی، حضور کے صحابہ نے بھی ہجرت کی، تو حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے طفیل بن عمرو، انہوں نے بھی مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا، اس نے بھی مدینہ پہنچ کر کے ہجرت کی، لیکن مدینہ کا ماحول، وہاں کی آب و ہوا اس کو پسند نہیں آئی۔ وہ شخص بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس پریشانی میں وہ اس قدر مایوسی کی حالت تک پہنچ گیا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، جس کے نتیجے میں خون بہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد تجہیز تکفین کر دی گئی۔ اب وہ جو صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمرو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہ جس نے خودکشی کی تھی میرے خواب میں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے وسیلے سے میری بخشش فرما دی، یعنی میرا گناہ تو بہت بڑا تھا، لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ حضرت طفیل بن عمرو نے دیکھا کہ جو ان کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ چھپا ہوا تھا کسی چیز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بخشش تو ہو گئی، لیکن تم نے اپنا ہاتھ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ہاتھ چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی، لیکن جہاں تک ہاتھ کی بات ہے تو ہاتھ کے بارے میں مجھ سے کہا گیا لن نصلح منک ما افسدتہ، کہ جس ہاتھ کو تم نے خودکشی کے لیے کاٹا تھا ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، اور اللہ کی نظر میں یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ اگرچہ ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، لیکن جس ہاتھ کو کاٹ کر کے اس صحابی رسول نے خودکشی کی تھی، اللہ رب العزت نے اس ہاتھ کو درست نہیں کیا۔ حضرت طفیل بن عمرو حضور کے پاس آتے ہیں اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ جو صحابی میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی، لیکن ان کے ہاتھ کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان کے صرف ہاتھ کے لیے الگ سے دعا کی، اور آپ نے کہا وَلِيَدَيْهِ فَغْفِرْ، یا اللہ رب العزت جب تو نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے تو اس کے ہاتھ کی بھی بخشش فرما دے۔ تو حضور نے اس کے لیے الگ سے دعا کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نظر میں خودکشی ایک جرم عظیم ہے،
خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے، جس کے بارے میں انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعلہ یزداد واما مسیئا فلعلہ یستعتب۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمانے کی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر کے خبردار کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی موت کی آرزو نہ کرنا۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، مرنے کی تمنا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نیک ہو، بھلائی کے کام کرنے والے ہو، فلعلہ یزداد، تو ہو سکتا ہے کہ تم آگے آنے والی زندگی میں اور زیادہ بھلائی کے کام کرو اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن تمہارے کام میں آئے۔ وَإِمَّا مُسِيئًا، اور اگر تم گنہگار ہو، خطا کار تو ہو سکتا ہے کہ تم کو مہلت ملے اور تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو موت جو ہے، مر جانا، خودکشی کرنا، یہ مسئلے کا سولوشن نہیں ہے۔ جب کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا تو نام اعمال بند ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو توبہ کرنے کا آپشن بچا ہوا ہے، نہ اس کے پاس نیکیاں کمانے کا آپشن بچا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت نے آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے وقت دیا تھا، وہ مہلت دی تھی، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر لی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنی قیمتی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس زندگی کو اگر تم بہتر ہو تو مزید بہتر کر کے، اگر تم اچھائی کرنے والے ہو تو مزید اچھائیاں اور نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو کل قیامت کے دن بہترین اجر و ثواب کا مستحق بناؤ۔ اور اگر گنہگار ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن خودکشی کر کے اپنی مہلت کو ختم نہ کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کہ اگر کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت تم پر نازل ہو جائے تو اس مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا اور آرزو مت کرنا۔ اور اگر کچھ کہنا ہی ہو زبان سے، کچھ بولنا ہی ہو تو کیا کہنا؟ اللہم احجنی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھ کو زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت عطا فرما۔ اس انداز میں دعا کریں، یہ نہ کریں کہ مصیبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے اور تجھے اٹھا لے۔ یہ مجھے اور تجھے والا جو انداز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تو امید کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول تو زندگی کو جینے کی بات کرتے ہیں، اور اس زندگی میں صبر کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس صبر پہ اللہ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب کی امید رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ جب بھی کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے امید کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تب جا کے وہ اس قدر انتہائی قدم کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، مرشد گرامی اپنے گھر کے آگے دروازے کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان جو کہ کسی ایگزام کی تیاری کر رہا تھا، وہ حضرت کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور دعا فرما دیجیے، بس آخری موقع ہے یہ، حضور دعا کر دیجیے، بس آخری موقع ہے۔ تو مرشد گرامی نے فرمایا جب تک زندگی ہے موقع ہی موقع ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ آخری موقع ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے تم کو زندگی عطا کی ہے، نہ جانے کتنے موقع تمہارے سامنے آئیں گے اور جائیں گے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ انسان کا بن جاتا ہے کہ بس یہ آخری موقع تھا، اگر یہ نکل گیا تو اس کے بعد میرے سامنے سارے دروازے بند ہو گئے، دراصل اس مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر زندگی میں ایک دروازہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے بند ہو گیا تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے 10 دروازے ہمارے لیے کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے، اللہ کی قدرت عظیم ہے۔ اگر کوئی ایک دروازہ انسان کے سامنے بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، کسی دوسرے دروازے ٹرائی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کھولے گا اور ضرور کھولے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیسے کیسے واقعات انبیاء کرام کے بتائے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہ جن کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے پہلے مارنا چاہا، پھر کنویں کے اندر ڈال دیا، اس کے بعد جب قافلہ آیا تو ان کو بیچ دیا، اس امید پر کہ جو ہے ان سے ہم نجات پالیں گے۔ لیکن اسی یوسف کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عزیز مصر کے منصب تک پہنچا دیے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کو سمندر کی مچھلی نے نگل لیا تھا، اللہ رب العزت نے ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں
کہ اگر کسی انسان کو مچھلی نگل لے، بڑی مچھلی، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان زندہ بچے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ سے زندگی عطا کر کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت اس قدر سنگین حالات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جن کی زمین، جائیداد، پراپرٹی، عزیز و اقارب سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور مصیبتیں مال میں، جان میں، اولاد میں اس قدر آئیں کہ آپ پریشان ہو کر کے رہ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمایا تو ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پورا دین، پورا قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھیں گے، تو ہر جگہ آپ کو امیدیں دلائی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت میں آنے کی امید ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی امید ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل اور مصیبتوں کو پیش کر کے ان کا حل چاہنے کی امید ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان امیدوں کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جو بھی میرے اوپر قرض ہے اس قرض کو تم ادا کر دینا۔ قرض تھا ان کے اوپر کچھ، کہا کہ میری وفات کے بعد، میری موت کے بعد میرے قرض کو تم ادا کر دینا۔ اور آگے کہا یا بنی ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولایا، کہ اگر جو ہے میرا قرض نپٹانے میں کچھ پرابلم تمہارے سامنے آئے تو تم میرے مولا سے مدد مانگ لینا۔ اب وہ کہتے ہیں فواللہ ما دریت ما اراد، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہا کہ میرے مولا سے مدد مانگ لینا، اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا یا ابتی من مولا کا، والد صاحب ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جس مولا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ تو کہتے ہیں اللہ، اللہ میرا مولا ہے۔ تو جب کبھی میرے اس قرض کو چکانے میں کوئی بھی مصیبت تمہارے سامنے آئے تو میرے اس مولا سے دعا کرنا، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما وقعت فی قربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ فیقضی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی میرے سامنے قرض نپٹانے کے معاملے میں کوئی پرابلم آئی، کوئی مصیبت آئی، تو میں نے اللہ سے یہی کہا یا مولا الزبیر، اے زبیر بن عوام کے مولا، اقضی عنہ دینہ، اس کے قرض کو چکانے میں میری مدد فرما، فیقضی، تو اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں امید کے دامن سے وابستہ رہیں، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنی امید نہ چھوڑیں، اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے بنا کر کے رکھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوں گی، کچھ وقت لگے گا لیکن پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اور ہم ہرگز اس خودکشی جیسے انتہائی قدم کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔